الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حمد و سلام درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا. انبیاء کرام، صحابہ کرام،
اہل بیت اور اولیاء کاملین کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ آج 5 محرم الحرام ہے۔ 2 محرم الحرام کو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا کی زمین پر پہنچ چکے تھے، اور عظیم داستان رقم بھی تمام احباب کے ذہنوں میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے حبیب کے اہل بیت کی پاکی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا کہ لوگوں سے اپنے قریبیوں کی محبت طلب کرو۔ وہ بات کا عنوان ہے کہ حضور علیہ السلام کے قریبی کون ہیں، حضور کی اہل بیت کون ہے۔ جو مشہور ہے وہ تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے قریبی حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت سیدۃ النساء اور امام حسن اور امام حسین۔ مختلف روایات ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ازواج بھی حضور کی گھر والے ہیں، حضور علیہ السلام کے والدین بھی حضور کے قرابت دار ہیں، حضور کے قریبی رشتہ دار بھی حضور کے قرابت دار ہیں۔ لیکن جس وقت اہل بیت کا ذکر، لفظ اہل بیت ہمارے زبانوں سے نکلتا ہے تو اگلے بندے کے ذہن میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ اہل بیت وہ 5 تن پاک ہے، وہ 5 تن پاک ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضور کی اہل بیت کو پاک فرما دیا، اور یقین جاتی ہے کہ پاکی کا معیار اور وجہ صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں۔ ان کے ساتھ ہماری محبت، اس کی وجہ محبت مرکز مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں یہ 2 احادیث مبارکہ فرمایا یقول الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال تم لوگوں میں اس طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور کا یہ فرمانا اس وجہ سے ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کا دامن تھام لیا وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے نامہ اعمال میں اچھیاں نیکیاں لکھوائے گا، اور جہنم کی بجائے جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، فتنہ فساد سے بچ جائے گا، برائی سے بچ جائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں، اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ آپ بزرگ بیٹھے ہیں کہ جس وقت پرانے وقتوں میں لوگ کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے تو وہ ستاروں کی مدد سے کرتے تھے، ستاروں کی مدد سے کرتے تھے نا، وہ ستاروں کی مدد سے کرتے تھے۔ کشتی میں بیٹھ کر دریا کی طغیانی سے بچ کر
اپنی منزل مقصود پر جانے کے لیے ستارے کا اور کشتی کا سہارا لیا کرتے تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا اگر تم منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور میری اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کرام جیسے تاروں کی مدد سے منزل مقصود پر پہنچنا ہوگا. یہ دونوں چیزیں لازم لزوم ہیں. ایک اور جگہ پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ حضور نے فرمایا قرآن. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اور قرآن کا ذکر بھی تو کر سکتے تھے نا, کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صدی کے بعد صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت کرتا رہے تھے. اس کے بعد کوئی صحابی وجود نہ تھا, اور ایک صدی کے بعد صحابہ کرام نے ہجرت کر جانا تھا, اور عالم الصفا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہنی تھی. تو فرمایا جب تک میری آن رہے گی ان کے ساتھ میرا قرآن بھی زندہ رہے گا. میری آن جس طرح امام حسین علیہ مقام نے کرب و بلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا, قرآن کو زندہ کیا, دین کو زندہ کیا, اسی طرح قیامت تک آل نبی اولاد علی قرآن کو زندہ کرتے رہیں گے, قرآن کو پڑھتے رہیں گے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کی گود میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. آپ پیار کر رہے ہیں, مل رہے ہیں ان کے ساتھ, محبت کر رہے ہیں, مودت کر رہے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ یہ مجھے بڑے پسند ہیں, ان سے میں بڑی محبت کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اور فرما رہے ہیں یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے بھی محبت کر. حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں. حضور نے فرمایا بیٹے کی طرف سے چلتا ہے اور میرا نسل میری بیٹی کی طرف سے چلے گا. لہذا جس وقت آل نبی اولاد علی کی باری آتی ہے تو وہ سلسلہ نسب شجرہ چلتے 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 سیدات النساء کی طرف پہنچتا ہے, اور ادھر سے کروٹ ہو کے حضرت آقا علیہ السلام کی طرف چل جاتا ہے, نہ کہ حضرت مولا علی سے حضرت جناب ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میرا سلسلہ نسب میری بیٹی کی طرف سے چلے گا. تو آقا علیہ السلام ان سے بڑا پیار کرتے تھے. حضرت آقا علیہ السلام ایک جگہ پر جلوہ افروز ہیں, اور اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیں جنہیں آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے, اسلام کی تبلیغ کی ہے, آپ نے طائف پر پتھر بھی کھائے, آپ نے کہاں کہاں جا کر جنگیں لڑی, غزوات لڑے, اور آپ کے صحابہ نے بھی ہر جگہ پر جا کر آپ کا ساتھ دیا, آپ کی اہل بیت نے آپ کا ساتھ دیا. ان لوگوں سے اب یہ سوال کرے کہ جو میں نے تمہیں تبلیغ دی ہے, تبلیغ پہنچائی ہے, اللہ رب العزت کے احکامات تمہارے تک پہنچائے ہیں, ان پر میں کوئی پیسہ تم سے نہیں مانگتا, میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. کیا فرمایا؟ خیر کثیر, کثرت سے, ہر مال ہر چیز کثرت سے عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, ہر چیز ہمیں حضور کے صدقے ملی. یہ جان ملی, آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں جان ملی میری وجہ سے, یہ تمہیں مال ملا میری وجہ سے, ایمان تمہیں ملا میری وجہ سے, ایقان تمہیں ملا میری وجہ سے, قرآن تمہیں ملا میری وجہ سے,
رمضان تمہیں ملا میری وجہ سے اور رمضان تمہیں ملا میری وجہ سے، میں تم سے کوئی پیسے کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی پیسے کا سوال نہیں کرتا، بس ایک بات ہے، میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ میرے یا رسول اللہ آپ کی قریبی کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، سیدۃ النساء، امام حسن اور امام حسین، یہ 4 اور 5ویں حضور علیہ السلام، یہ 5 تن پاک۔ آپ خیال کریں آقا علیہ السلام سے 5 تن پاک کون ہے؟ حضور علیہ السلام، حضرت مولا علی، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، امام حسن اور امام حسین۔ دوسری طرف آئیں کہ 5 تن پاک کون ہیں؟ حضور علیہ السلام، اللہ کے نبی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی۔ بولے سبحان اللہ۔ تو یاد رکھو، سنیو، تم ڈبل پنجتنی، تم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہو، صحابہ کو بھی ماننے والے ہو۔ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ جیسے ستاروں کی مدد سے ہم منزل مقصود پر پہنچنے والے ہیں۔ اس کے لیے سید اعلیٰ حضرت امام المرتبہ پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ کیوں؟ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اصحاب حضور، حضور نجم ہے، حضور کے صحابہ کون ہے؟ نجم، ستارے ہیں۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کیا ہم صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسن امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اور مسلم کی طرح سہانا ہو گیا، آواز لگ پڑی ہے۔ حضور کا ذکر کرتا ہے بندہ، محبت میں آ کر حضور کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، محبت میں آ کر حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، محبت میں آ کر تو اللہ تعالیٰ موسم کو خوشگوار بنا دیتا ہے، کتنا خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین ننگے سے قدم، یا رسول اللہ میں نے کھیلنا ہے، میں نے کچھ ہی بولے، میں نے کھیلنا ہے۔ بچہ کھیلنے جاتا ہے، زیادہ تر گراؤنڈ میں چلے جاتا ہے، گراؤنڈ میں چلے جاتا ہے امام الانبیاء کی ذات سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا میں نے کھیلنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا چلو اس طرح نیچے کھڑے ہو، دونوں ہاتھ مجھے پکڑاؤ، دونوں ہاتھ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیاں، وہ انگلیاں جس کو دیکھ کر چاند بھی چاک ہو گیا، جس کو دیکھ کر چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ انگلیاں حضور نے سامنے کی۔ جس وقت سامنے کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلیاں پکڑی، آقا نے فرمایا آگے آؤ۔ وجہ کیا تھی؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نانا میں نے آپ کے برابر ہونا ہے۔ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم سنے آپ انگلیاں آگے کی، امام حسین نے انگلیاں پکڑی، آقا نے فرمایا آگے آؤ۔ جس طرح بچہ اپنے باپ کے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے اور باپ جھولا دیتا ہے، اس طرح ادھر تک ہی رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاؤں پر کھڑے ہو، حضور کے پاؤں پر کھڑے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی مزہ نہیں آیا، تھوڑا آگے آؤ، تھوڑا آگے آؤ۔ امام حسین اور آگے آئے، گھٹنوں تک پہنچ گئے۔ آقا نے فرمایا ابھی مزہ نہیں آیا، اور آگے آؤ۔ یہ محبت کی بات ہے، ہمارا عقیدہ محبت والا ہے۔ کیوں جی؟
ہے کہ نہیں محبت والا؟ انبیاء سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. اور ویسے بھی آج 5 محرم الحرام ہے اور آج حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی ہے. بالکل حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس بھی ہے، تو وہ سب بھی کتنا پیارا ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حسین آگے آؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کھیلنا ہے، نانا میں نے آج کھیلنا ہے. ایک وقت آئے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جا کر ادھر بھی کھیلیں گے، شریعت کو بچائیں گے، حضور علیہ السلام کے دین کو بچائیں گے. نانا میں نے آج کھیلنا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیاں آگے کی، حضور علیہ السلام کی انگلیاں پکڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تدلہ والے قدم پر چڑھے. تدلہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جس وقت مقام آیا نا معراج شریف کا، تو حضور علیہ السلام معراج کرنے کے لیے گئے. اللہ نے فرمایا ثم دنا، حضور آقا علیہ السلام نزدیک آئے. فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. تو حسین کہتے ہیں ایک کوس کہتے ہیں تیر کی جو سی کمان ہوتی ہے نا گول، اس کو کوس کہتے ہیں. اور وہ شاید لغت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت عربی 2 قبیلے جنگ لڑتے تھے اور اس کے بعد دونوں آپس میں نفرت کرتے تھے اور ان کے درمیان صلح جس وقت کروانی ہوتی تھی، وہ لوگ اپنی کمانیں لے کے آتے تھے. جس وقت کمانیں لاتے تھے اور وہ کمانوں کے گلائی والے سرے کو ایک دوسرے کی کمان کے ساتھ ملا کر زور لگاتے تھے. اس مقام کو کوسین کریں. یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے بھوئے ہیں نا، اس کو پنجاب کے پر بٹے کہتے ہیں، یہ کوسین ہے. اللہ حضور نے فرمایا کیا اتنا فاصلہ تھا میرے اور آپ کے درمیان؟ کیا اتنا جو سا دونوں آنکھوں کے درمیان ہوتا ہے کوسین؟ یا پھر جس وقت وہ عربی قبیلے والے جس وقت کوسین کو آپس میں ملا کر زور لگاتے تھے نا، یا اتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا اتنا بھی نہیں تھا، اور صحیح او ادنا، یا اس سے بھی کم تھا. اس وقت خالق اور محبوب آپس میں مل گئے، ایک ہو گئے. احد کی طرف چلا گیا، احد کی طرف چلا گیا، تو اس کا نور اس کی طرف چلا گیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھیلنا ہے. حضور نے فرمایا آ گیا. تدلہ کا قدم جس کے نیچے آنے والی جوتی بھی حضور علیہ السلام کی عرش ملا پر گئی. اے حبیب آگے لے آؤ. وہ کلیم تھا، آپ حبیب ہیں. ان کو کہا تھا کہ آپ جوتی ادھر اتار دیں. آپ حبیب ہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آگے لے آئے. تدلہ کے قدم پر چڑھے. آقا نے فرمایا اے حسین آگے آؤ. گھٹنوں پر آگے. اے حسین آگے آؤ. پیڑ پر آگے. اے حسین آگے آؤ. امام حسین اس جگہ پر کھڑے ہو گئے جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوا. سینہ اقدس پر اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. اے حبیب ہم نے کیا آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر پر آپ کو ایک بات بتاؤں، جس وقت قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جس وقت قرآن نازل ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام کا رنگ زرد ہو جاتا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں. ناکا کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک ہے. ناکا اللہ اس کی بھی بڑی شان ہے، اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ نشانی بنی حضور علیہ السلام وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں. اپنی اونٹنی پر بیٹھے اللہ کی طرف سے کلام نازل ہو رہا ہے، وحی آ رہی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کی جو سی ٹانگیں ہیں گھٹنے سمیت زمین میں چلے گئی. اتنا بوجھ، اتنا وزن، اتنی جلالیت، اتنا روح، اتنا دبدبا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر کیوں؟ نور ہی بچاتا ہے. جس طرح کہنے کا لوہے کو لوہا کر دے، اسی طرح نور ہی بچاتا ہے.
آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حسین اور آگے آ جاؤ. حضرت امام حسین سینے پر آ گئے. حضور نے فرمایا دیکھ حسین تو نے کہا تھا اے نانا میں نے آپ کے برابر ہونا ہے, آج دیکھ تو میرے سے بھی اونچا ہو گیا. یہاں پر ایک بات کروں میں, حضرت مولانا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جس وقت کعبہ اللہ کے اندر حضور کے کندھوں کے اوپر چڑھ کر خود توڑ رہے تھے, حضور نے فرمایا اے علی کیوں کو توڑنا ہے؟ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو. اے علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اس طرح کرے تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. جس وقت سوار ہوئے مولا علی سے پوچھا اے علی بتا کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں عرش کا پایا پکڑ کر نیچے نہ جاؤ. نبوت کا قد اتنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبوت کے قد کے اوپر چڑھ کر کیا اگر حکم دیتی ہے تو میں عرش کا پایا پکڑ کر نیچے نہ لے آؤں. اس سینہ اقدس پر چڑھے. اور غور کیجئے جس وقت کھیلنا ہوتا سواری کی باری آتی, امام حسین کہتے یا رسول اللہ میں نے سوار ہونا ہے. حضور فرماتے آ جاؤ میرے کندھوں پر آ جاؤ, میرے کندھے پر آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھے پر چڑھے اور ابو بکر کی بھی مثال کوئی نہیں, اور جو سوار حضور علیہ السلام کے کندھے پر چڑھے اس کی بھی مثال کوئی نہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری لگ رہی ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سواری تو پیاری ہے ہی, دیکھو تو صحیح سوار کتنا پیارا لگ رہا ہے. حضور علیہ السلام کے کندھوں پر چڑھے. جس وقت دائیں منہ ہوتا آقا علیہ السلام کی زلف عنبرین کو پکڑ لیا. حضور علیہ السلام کی زلف کو پکڑ کر اگر دائیں جانا ہوتا دائیں طرف پھیرتے, اگر بائیں جانا ہوتا بائیں طرف پھیرتے. جس کے بعد میں اللہ جل وعلا نے قرآن میں نازل فرمایا, یہ آیت میں نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے حبیب آپ کے چہرہ اقدس کی قسم وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, جس وقت رات چھا جائے آپ کی زلفوں کی قسم. جس وقت حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں صحابہ کرام, جس طرح صحابہ کرام کا جمع تفیر ہے, حضور علیہ السلام تشریف رکھ رہے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں, تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ بتاؤ میں کتنا پیارا لگ رہا ہوں, میں کتنا سونا لگتا پیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ ذرا بازار جاؤ تیل لے کے آؤ. حضور نے اپنا چہرہ مبارک سیٹ کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف وحی نازل ہوئی اے جبرائیل وحی لے کے جاؤ. میرا حبیب نے چہرہ سیٹ کیا اللہ وحی سے لے کے جاؤ. یا نا کی وحی لے کے جانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ. اے حبیب آپ نے چہرہ اچھا کیا نا, صاحب سیٹ کیا آپ کے چہرے کی قسم. اچھا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ذرا بازار سے نا تیل لے کر آؤ. تیل لے کے آئے. آقا علیہ السلام نے اپنے جدودہ کے ہاتھوں پر تیل رکھا. اے جبرائیل جاؤ وہی لے کے جاؤ. یا اللہ کیا وہی لے کے جانی ہے؟ والتین والزیتون, اس تیل کی قسم زیتون کی تیل کی قسم. آقا علیہ السلام نے مل کر اپنی زلف عنبرین پر لگایا کنگھی کی, جس وقت درمیان سے مار نکالی اور کھیر کٹیا, درمیان سے مار نکالی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل جاؤ وہی لے کے جاؤ. یا اللہ کیا وہی لے کے جانی؟ واللیل اذا سجا, واللیل اذا سجا. حضور علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھ گئے ہیں, زلفیں پکڑ لی دائیں بائیں, آقا علیہ السلام کے کندھوں پر چڑھ کر سواری کر رہے ہیں. وہ شان والا نواسا جس وقت کربے بلا کے میدان میں گیا, وہی شان والا نواسا جس وقت سواری کرنا چاہتا تھا آقا علیہ السلام کے کندھے نصیب ہوتے تھے. اور یہاں پر اگر سر تن سے جدا ہو رہا ہے اور اس وقت بھی سواری کر رہے ہیں نیزے کی نوک پر, اور نیزے کی نوک پر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. امام حسین نے قرآن فرمایا قرآن میں نے تجھے بڑی جگہ پڑھا ہے, میں نے تمہارے اندر سے بڑے مسائل اخذ کیے, لوگوں کو تیرا علم دیا ہے, تیری تبلیغ کی ہے, تجھے پڑھ کر سنایا ہے, ہر جگہ پر تیرے ساتھ وفا کی ہے, آج بھی تیرے ساتھ وفا کر رہا ہوں. تیرے اندر موجود جو علم ہے اس کو بچانے کے لیے میں اپنا سر بھی قربان کرنے کے لیے آ گیا ہوں. آج بتا تو میرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟
تو قرآن نے یقیناً یہ کہا ہوگا اے حسین آپ نے مجھے سفر میں بھی پڑھا، آپ نے مجھے حضر میں بھی پڑھا، آپ نے خلوت میں بھی پڑھا، آپ نے لوگوں کے سامنے بھی پڑھا، آپ نے ہر جگہ پر پڑھا، رب کعبہ کی قسم اگر آپ کا سر نیزے کی نوک پر ہوگا آپ نے میری تلاوت کی ہوگی، آج اے حسین آج میں قرآن لے کر آپ کی تلاوت کروں گا۔ تو قرآن آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی تلاوت کر رہا ہے، تو اسی نے تو یہ کہا کہ میں کاری تیری صورت دا من منت تلاوت ہور دینا مکھ دے پردہ پاماوی من منت زیارت دے سکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہور دے سکاری تیری صورت دے۔ لہذا امام حسین نے ایک تاریخ رقم کی اور لوگوں کو بتا دیا کہ قرآن کو اس طرح بچانا ہے، دین کو اس طرح بچانا ہے، اسلام کو اس طرح بچانا ہے، لیکن آج کوئی بندہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا، دین پر عمل نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی آیا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو واضح نصیحت کی جائے اور جلدی آنے کی کوشش کیا کریں۔ تقریباً 1:15 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں 12:30 بجے شروع ہو جائے، کچھ نہ کچھ مجھے بولنے کا موقع ملے، تو جلدی آنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔